جسٹس علی باقر نجفی نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ سینئر ترین جج جسٹس علی باقر نجفی نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے جسٹس علی باقر نجفی سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد ہوئی۔ حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور سینئر وکلاء بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ وزارت قانون نے جسٹس علی باقر نجفی کی تعیناتی کا گزشتہ روز نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ جسٹس علی باقر نجفی کو جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کی تھی۔ جسٹس علی باقر نجفی لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے۔ آج شعبہ زراعت کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج شعبہ زراعت کے لیے ایک اہم دن ہے۔ زرعی اسکالرشپ پروگرام کے تحت 300 طلباء کو چین بھیجنے کے پہلے مرحلے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج شعبہ زراعت کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے۔ پاکستان کی زرعی گریجویٹس آج اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ پاکستانی طلباء کو اسکالرشپس فراہم کرنے پر چینی حکومت کے مشکور ہیں۔ پاکستان چین سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے تجربات سے استفادہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دورہ چین میں زرعی یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ زرعی یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق نے بے حد متاثر کیا۔ یونیورسٹی کے دورے پر ہی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زرعی گریجویٹس کو تربیت کے لیے چین بھجوائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلی ماحولیاتی تحفظ فورس کی بنیاد رکھ دی۔ آلودگی کے خاتمے اور ماحول کے تحفظ کا عزم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پہلی ماحولیاتی تحفظ فورس کی بنیاد رکھ دی۔ لاہور میں ماحولیاتی تحفظ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خصوصی شرکت کی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری بھی موجود تھی۔ تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماحولیاتی تحفظ فورس کی بنیاد رکھی۔ اس موقع پر پرچم کشائی کی گئی اور قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ فورس کے ویجیلنس اسکواڈ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سلامی پیش کی گئی۔ قانونی دستاویز نہ رکھنے والے امیگرینٹس پر گھیرا تنگ، ٹرمپ نے نئے آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قانونی دستاویز نہ رکھنے والے امیگرینٹس پر گھیرا تنگ کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے جس کے تحت قانونی دستاویز نہ رکھنے والے امیگرینٹس سوشل سیکیورٹی الرٹ کے تحت فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بعض ایسے ورکر جن کے پاس دستاویز نہیں وہ جعلی سوشل سیکیورٹی نمبر کے ذریعے نوکریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے محکمہ حکومتی استعداد کار نے غیر قانونی امیگرینٹس کو گھروں اور نوکریوں سے بے دخل کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے لوگوں کا ذاتی ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا۔ ذاتی ڈیٹا عام طور پر محفوظ تحفظ کیا جاتا ہے، تاہم اس بات کی معلومات جمع کی جا رہی ہیں کہ لوگ کہاں ملازمت اور تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کی رہائش کہاں ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فلسطین کے معاملے پر مظاہرہ کرنے والے تمام افراد کا بھی ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے۔